على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین مکرم، محترم اور محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، جس کی توفیق سے، جس کی عنایت سے، جس کی رحمت سے شعبان المعظم کا یہ پیارا مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں، اور جمعہ یوم عید ہے، اور اس پر ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو اہتمام کے ساتھ، جمعہ کی عادت کو اہتمام کے ساتھ پختہ کریں. جمعہ صرف 2 فرض پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ بات آگے پھیلایا کریں اس چیز کو. 2 فرض پڑھنے کا نام جمعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے 4 فرض 2 کر دیے ہیں. کوئی وجہ تو ہے نا. رب چاہتا ہے کہ آپ تعلیم و تربیت پائیں قرآن سے، حدیث سے. اللہ مالک ہے، رازق ہے، اسے بہتر پتہ ہے، وہ آپ کا رزق کم نہیں ہونے دے گا. اس نیت کو جب ہم پختہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے کئی ساتھی ایسے کام عمل کرتے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے بہت اس مشکلات کے باوجود عادت پڑ جاتی ہے. پھر جب بندے کو اچھی صحبت کی، اچھے خیر پانے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر روح کی تسکین اور ایمان کی جلا کے لیے وہ دور و نزدیک میں نہیں دیکھتا، اس کا دل لگ جاتا ہے. تو ماہ شعبان قبول توبہ کا موسم ہے. شعبان ہمارا آج کا جو جمعہ کا خطاب یا گفتگو ہے، یہ 2 حصوں پر ہے. میں نے پہلے چاہا شعبان اور شب برات کے حوالے سے ایک حصہ مکمل کر کے پھر توبہ و استغفار پر آ جاؤں گا. میں بس اس کا یوں سمجھے ایک تمہیدی پہرا ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں بیٹھے ہیں، تو شعبان کا جو برکات ہیں، رحمتیں کیا ہیں. شعبان اس کے معنی ہے تفرق، علیحدہ ہو جانا. اس کا معنی پھیلانا بھی ہے، اس کا معنی شاخ در شاخ ہونا بھی ہے، اور یہ اپنے نام کی طرح اسم با مسمى ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں چونکہ آگے رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلا دی جاتی ہیں، بڑھا دی جاتی ہیں. اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں بہت سے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی جڑ سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے ہی نہیں. تو شعبان یہ رمضان کے بہار کے موسم کی تیاری ہے.
یہ روحانی موسموں میں موسم خزاں کی مانند ہے. جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں پر پیلے پیلے پتے ہو جاتے ہیں، ان کے مادے سارے فاسد مادے سمٹ کر پتوں میں آ کر ان کی پلاہٹ کا اظہار ہوتا ہے. پت جھڑ کے موسم میں ہوا چلتی ہے تو وہ نیچے گرتے ہیں. سمجھیں کہ شعبان بھی گناہوں کے پت جھڑ کا موسم ہے. اس شعبان میں گناہوں کے پتے جھڑتے ہیں ایمان کے درخت سے. مومن کے ایمان کے درخت اور اس کے اعمال نامے سے رب گناہوں کو جھاڑتا ہے، مگر اگر کوئی اسے جڑوانا چاہے، غافل بن کر گزار دیے تو گزر گئے. وہ تو آوازیں دے رہا ہے، اور پھر رمضان آتا ہے، نہیں اس کی رحمت کی، اس کی معرفت کی، محبت کی، نیکیوں کی، خیر کی، چاہت کی، الفت کی، قربت کی، معیت کی، وہ پھر کوپلیں کھلتی ہیں، نئی چیزیں وہاں پر کھلتی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان شین عین با الف نون 5 حروف ہیں. وہ فرماتے ہیں ان 5 میں رب نے خیر رکھی ہے. شعبان کی شین میں رب نے شرف رکھا ہے، عظمت رکھی ہے. فرمایا شعبان کی عین میں علو و عظمت و بلندی رکھی ہے. بندہ قربت معیت الہی گناہ جڑوا کر نیکیاں کر کے رب سے کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے، عزت والا ہو جاتا ہے، شرف پاتا ہے. شعبان کی با میں اللہ نے بر نیکی رکھی ہے. انسان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. شعبان کی الف میں اللہ نے الفت اور محبت رکھی ہے. انسان کا دل اللہ اور اس کے حبیب کی الفت کی طرف پلٹتا ہے. شعبان کی نون میں رب نے نور رکھا ہے. اللہ رب العزت نے 4 چیزیں عطا ہوتی، اور چیزیں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور چوتھی چیز کثرت سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام عاشق اس مہینے میں خصوصی پیش کرتے ہیں. اب میں اس کی وجہ کی طرف بھی آتا ہوں. کیوں؟ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ مواہب الدنیا والے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مہینہ ہے. کیوں؟ پوچھا کیوں؟ وہ اپنی تحقیق کے ساتھ یہ بات پیش کرتے ہیں، قرائن کے ساتھ، روایات کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں اصل میں شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے تاجدار کائنات پر آیت درود نازل فرمائی تھی. آیت درود نازل فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یہ فعل الہیہ کا اعلان ہوا، طریقہ ملائکہ کا پتہ لگا. اب اللہ نے کیا کیا؟ وہ مالک جو کسی کی عبادت نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا، اس اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی سنو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اے ایمان والو، میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو کر میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو، اور درود کے ساتھ کثرت و ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ کیوں؟ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، سلام پڑھنے سے بارگاہ رسالت سے جواب ملتا ہے۔ نہیں یقین تو کبھی پڑھ کے دیکھ لینا نیت کے ساتھ، پڑھتے پڑھتے وہ گھڑیاں آئیں گی جب وہ کان اور وہ آنکھیں بھی تک سکتی ہیں۔ آگے اس رات کی 5 پھر شب برات رکھی ہے اس میں۔ اب کئی ذہنوں میں یہ سوال واٹس ایپ پہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک متفق کا قاعدہ ہے، اور کہتے ہیں ہم جب شب برات کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو وہ ذہن میں ایک ڈال دیا گیا ہے، ایسا جن کا تھوڑا سا علم ہی نہیں ہے یا تھوڑا سا علم ہے وہ سارے علم کا احاطہ کر کر لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں روک کر کہ اللہ رسول کی اللہ کی عبادت نہ کریں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بات غلط ہے، تو اور کچھ نہ ملے جو حدیث سمجھ نہ لگے، آج ایک نیا ٹرینڈ ہے ضعیف ہے۔ اب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک صاحب کتاب ایک سند کو ضعیف کہہ رہا ہے تو اس کی دوسری سند اگر مل جائے تو وہ ضعیف نہیں رہتی، اور فرمان رسول کبھی کمزور نہیں ہوتا، ضعف ہمیشہ سند میں ہوتا ہے۔ اب وہ ضعیف کی کون سی قسم ہے؟ معلول ہے، شاذ ہے، معضل ہے، منقطع ہے، مردود ہے، کیا قسم آگے آتے جائیں، قسمیں 13 قسمیں ضعیف کی ہیں، بس ایک ذہن میں ڈال دیا گیا ہے جو فلاں عقیدے کے لوگ حدیث بیان کریں آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا ضعیف ہے، اور اس سے امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب شب برات کو تو تھا رب کو بارگاہ میں رونا، تڑپنا، گریہ بکا، اس کو بھی امت مسلمہ کے دماغوں میں مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر احادیث موجود ہیں، اور ایک نہیں اس پر 8 اسناد ہیں۔ میں ان صحابہ کے صرف نام دے دیتا ہوں آپ کو کہ کس کس صحابی نے اس کو بیان کیا تاجدار کائنات کی بارگاہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر خود ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، پھر حضرت معاذ بن جبل ہیں، یہ فقیہ صحابہ ہیں، پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں، پھر ابو ثعلبہ الخشنی ہیں، پھر حضرت عوف بن مالک ہیں، پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، پھر مولا علی المرتضی مشکل کشا خود ہیں، پھر حضرت عثمان بن ابی العاص ہیں۔ یہ 10 اسناد مل گئی۔ اب ایک میں ذوف ہو سکتا ہے، اور جب 10 کے 10 شب برات پر بات کر رہے ہوں، ہاں عربی میں یہ لفظ شب برات نہیں ہے، عربی میں اسے نصف شعبان المعظم کہا گیا ہے، لیلۃ النصف شعبان المعظم، نصف آدھے شعبان کی رات، تو 15 بنتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ حدیث سے نکال لی گئی بات، شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، برات کا لفظ نکال لیا عربی سے۔ عمومی طور پر 2 لفظوں کا یا 2 مختلف زبانوں کا مرکب نہیں ہوتا، مگر ایک یہ عام ہو گئی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بات کہ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب رات ہو گئی، برات رات نہیں ہے، اس کا مطلب چھٹکارا اور آزادی ہے، بندے کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، مولا میں گناہوں سے بیزار ہو گیا ہوں، اور رب کی طرف سے آزادی کا اعلان ہے، لے بندے پھر میں نے تجھے بھی گناہوں سے آزاد کر دیا ہے، دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ شب برات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر اب کئی سو کی تعداد میں بھی ساتھی بیٹھے ہیں، سوال ہے یہ بات ابھی کتنے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے؟ جو یوٹیوب یوز کرتے ہیں، کلپس آتے ہیں، واٹس ایپ شیئر ہوتا ہے،
وہ جی وہ دیکھو، وہ جی وہ دیکھو. تو جب تک وہ آئیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، ہم تو آواز لگا رہے ہیں. صلاح عام ہے نقطہ یاران نقطہ داں کے لیے. ہم تو آواز لگا رہے ہیں، ہمارا کام تو آواز دینا ہے. اب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ایک تو دنیا بنانے سے فرصت نہیں، کاروبار میں منافع نقصان بس اس کی فکر ہے. یہ فکر نہیں آخرت کے نفع نقصان کیا بنے گا، اس کی فکر نہیں. یہ چیزیں اب بھولتے جا رہے ہیں. اب اس رات کی 5 خصوصیات ہیں، ذرا دل تھام کے خوش ہوں اس آیات سے. جب خصوصیات، میں صرف آپ کو مرقع دے رہا ہوں اس وقت، میں تفصیل نہیں دے رہا. اس شب میں اللہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے. کس کی موت ہونی ہے، دیکھیں نا ارد گرد اپنے، کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ انہی صفوں پہ بیٹھے تھے، آج نہیں ہے. کس کی ولادت ہونی ہے، کس کی موت ہونی ہے. آڈٹ ہو رہا ہے. دوسرا، اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے. تیسرا، کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہے اس رات. چوتھا، گناہوں کی بخشش اور معافی اس میں ملتی ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا بنو کلب اپنے بھیڑوں کے حوالے سے بڑے مشہور تھے. بھیڑاں بہت بھیڑیں تھیں ان کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات رب باری تعالی بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر رب باری تعالی لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اب بندہ معافی مانگے ہی نا. 5ویں چیز، ذرا یہ اس سے بھی پیاری بات ہے عاشقو. آج میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں اس پر. آپ جب سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کیفیت روح اپنی سرشاری پر چلی جائے گی. تاجدار کائنات نے 12 شعبان کی رات، حدیث میں آتا ہے، رب سے عرض کی مولا میری امت کا شفاعت کا حق مجھے عطا کر. رب نے کہا 1/3 دیا، حبیب لے لے. حضور راضی نہیں ہوئے. راضی سے مراد آقا علیہ السلام کے دل میں تھا کہ اور ہو جائے. 13 کی رات حضور نے پھر طلب کیا. رب نے کہا سونیا 2/3. تاجدار کائنات نے عرض کی مولا تھوڑا. پھر اگلی رات پھر. کتنا منایا ہے مولا کو آقا نے. تاجدار کائنات کتنا روئے ہوں گے. آج امتی کے پاس وقت نہیں ہے اپنے حبیب کو پڑھنے اور دیکھنے کا. آج ان کی سیرت اور صورت کا ذکر سننے کا وقت کتنوں کے پاس ہے. کس طرف چل پڑے ہم. اور 14 کی رات تھی، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی نا 15ویں کی. تو تاجدار کائنات نے پھر عرضی ڈالی مولا میری امت کا معاملہ کیا فرمائے گا. رب نے کہا سونیا ساری شفاعت کا معاملہ تیری امت کا تیرے سپرد کرتا ہوں. تو اس رات نہ جاگے. تاجدار کائنات نے خود فرما دیا، اس پر احادیث ہیں، چیزیں ہیں. یہ وہ رات ہے. مجھے تو یہی بات چین سے رات کو سونے نہیں دے گی اور دیتی. اس رات حضور کو شفاعت کا مکمل اختیار مل گیا. یعنی اختیار سے مراد رب نے شفاعت دے دی کہ سونے یہ تیرے لیے ہے، تیری امت کا معاملہ تیرے مطابق. اب کچھ ہمارے پلے بھی تو ہو ہیں. چلو 33 نمبر والے ہی ہوں. میرے اچھی بات فرماتے تھے 33 نمبر والے تو ہوں. اب پلے پیپر ہی 0 اور سفارش لے کے کوئی جائے کیا کروں، کیا ہی کچھ نہیں. کچھ تو ہو سرکاروں والی باتیں. کبھی کسی کو معافی کیا ہو، کبھی کسی سے میٹھا بول ہی بولا ہو، کبھی سجدوں میں رو گیا ہو مالک اے تو تیرا واپس آ رہا ہوں. کبھی توبہ کے نام پر آنکھوں سے آنسو ہی نکلے ہوں. کبھی روح تڑپی ہو، کسی سے زیادتی کرتے وقت دل ڈر گیا ہو. نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تاجدار کائنات کو کیا منہ دکھاؤں گا. اگر زندگی اس نوعیت کی بن جائے
یہ معاشرہ ہمارا کس مقام پر چلا جائے گا؟ یقین جانے ہم دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے، رب قبول پہلے کر لے گا۔ اب شب برات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر تائب نہ ہوئے اپنے ان گناہوں سے تو ان کے وہ رات گزر جائے گی، ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اس رات سے پہلے پہلے ہم سب کہیں نہ کہیں ان میں سے کسی نہ کسی گناہ میں کہیں شریک ہو چکے ہوئے ہیں، مگر اس کی بے پرواہیاں ہیں نا۔ اگر حضور کہہ دیں، میں ایک لمحے کے لیے میں تو اپنے آپ کو سوچتا ہوں، میں تو ڈر جاتا ہوں اور کہتا ہوں، ایسے جب دیکھتا ہوں نا اپنے گریبان میں تو ڈر جاتا ہوں کہ اگر حضور چاہیں تو قابل اسی ہیں، حضور کہے مولا یہ میری امت میں سے نیچے نکال دے، یہ سوال قابل اسی ہیں۔ اور اس کی ربوبیت کی طرف دیکھیں، آپ کے گھر کا کوئی ملازم ہو ملازم، نوکری بھی دی ہو آپ نے، پیسہ بھی دیا ہو، کپڑے بھی دیے ہو، روٹی بھی دیتے ہو، اور آپ کا کام نہ کریں، ایسے ملازم کو گھر رکھتے ہیں؟ دل ذرا تھام کے جواب دے، رکھتے ہیں؟ اونچی آواز سے ذرا، کس کی زمین پہ رہتے ہیں؟ کس کا کھاتے ہیں؟ یہ جسم کس نے دیا؟ یہ ساری چیزیں کس نے عطا کی؟ اور پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لجپال نہیں، ہمیں بھی ابھی اپنی مخلوق میں رکھا ہوا ہے، ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ بار بار کہتا ہے، بار بار پکار کے کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب بار بار کہتا ہے آجا، واپس آجا۔ غور کریں ہم، یہ غور اور فکر ہی ہے جو مولا کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ 9 لوگ آتے ہیں میرے پاس، ایک ہے شرک کرنے والا، دوسرا ہے کینہ پروری کرنے والا، حسد کرنے والا۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد مت کریں، حسد منع ہے، رشک کی اجازت ہے، اور رشک 2 طرح کے لوگوں سے ہے بس۔ پہلا، جس کو اللہ نے علم نافع دیا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت اور آسائش دی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ تو فرمایا کینہ پروری کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر غور کریں دل میں ٹٹولیں ذرا، ابھی سے سوچ لے کسی کے بارے میں حسد کہ وہ کیوں ہے یہ نیچے گرا دوں اسے، اس کے خلاف سازش، ذہن میں خیال، اچھا اس کی چھت ہے تو پھر اچھا یہ نئی دکان بنا رہا ہے، اس کا سٹے نہ لے کے آئیں، اس کا یہ نہ کریں، ذرا اس کے خلاف درخواست نہ دیں، اچھا یہ کر رہا ہے، ذہن میں سوچیں ہم ذرا، وہ آگے نہیں کر رہا ہے تو جائز طریقے سے نکلو، ناجائز کر رہا ہے تو رب پکڑنے والا ہے، ناجائز نہ کرے، کینہ و حسد۔ تیسرا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ کسی ماں سے پوچھو نا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، چھوٹے سے موبائل ٹونٹنے کے لیے گولی مار دیتے ہیں، بینک میں گھس کے نہ پیسے دے تو گولی مار دی۔ ناحق قتل کرنے والا اپنی بدماشی اور دکھانے کے لیے ناحق قتل کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، دوست جمانا، اس ایسے بندے کی معافی نہیں جب تک وہ صدق کے دل سے معافی والا بنے نہیں۔ شراب نوشی کرنے والا،
عید آ جائے، نیو ایئر نائٹ آ جائے، 14 اگست آ جائے، میچ جیت جائیں، کوئی اور آ جائے، اسلامی تہواروں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ملک پاکستان میں؟ ڈر نہیں لگتا ہمیں اپنے مالک سے؟ کثرت سے شراب نوشی کرنے والا معافی نہیں ہے، والدین کا نافرمان، ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے والدین کو مارتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ ملازم کیا؟ غلاموں سے بڑھ کر ان سے پہلے جائیدادیں نام لگوا لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ذلیل کرتے ہیں۔ روٹی کو ترستے دیکھا ہم نے والدین کو کئیوں کو، پھر کہتا ہے 3 دن بھائی کہتا ہے ایک تیرے وال 3 دن میرے وال، ان کے اخلاق و حقوق کا خیال نہیں رکھتے، نافرمانی، عادی بدکار، قطع رحمی کرنے والا، خون کے رشتوں کو قطع کرنے والا، وہ جب تک اس کی معافی نہیں، جب تک وہ ان چیزوں سے معافی نہیں مانگے گا، بت پوجنے کے لیے مجسمہ سازی کرنے والا اور نو چگلی کھانے والا، یہ ساری باتیں جب تک یہ ان سے باز نہیں آئے گا، نیت نہیں کرتا، تب تک اس کا توبہ، اس کی اس رات جاگنے کا فائدہ نہیں، جب تک نیت نہ ہوئی۔ بات دل سے جیسے نہیں کہتے، دلوں مکائے مک دیے، کہتے ہیں نا دل سے نکالی ختم ہو، دل سے۔ اسی طرح بندہ دل سے مولا کی طرف ہو جائے، مولا بس اب میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب میں واپس پلٹتا ہوں آیات کی طرف، آیت مقدسہ جو تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور رجوع کامل سے توبہ کر لو، توبۃ نصوحا کر لو۔ اب توبہ کے کیا معنی ہے؟ اعتراف ندامت کو توبہ کہتے ہیں، مانا مالک میں کنفیشن کرتا ہوں، کنفیس کر لیا ہے، میں نے اقرار کر لیا ہے، تیری حکم عدولی کر بیٹھا ہوں۔ آج ہمارے دلوں سے گناہ کا احساس نکالا جا رہا ہے۔ وہ احساس کیسے ختم ہوتا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث ہے، فرمایا گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اور توبہ کے لیے توبہ والی مجلسوں میں بیٹھو، ایسے بندوں کے پاس بیٹھو جن سے مولا کی بات نظر آئے، جن سے تاجدار کائنات کی خیر اور برکات اور حضور کی بات ملے، ایسی صحبتیں اختیار کرو۔ ہم اپنی صحبتوں کے لیے اب خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے کوئی بتا دے کھڑا ہو کر کہ 100% دنیا منانے چلا تھا، دنیا مان گئی، مجھے پتا ہے۔ اور مولا والے دیکھو، کسی سے پوچھو، بس میں نے نیت کی تھی بشری آفی کی طرح، میں نے کہا مولا اب شراب نہیں پیوں گا، اور رب کے نام کو اونچا کر کے رکھا، رب نے کہا تیرا نام بھی اونچا کر دوں گا۔ فضیل ابن عیاض سے پوچھو، ڈاکو تھے مگر نیت کر لی، مولا اب نہیں، اب تیری رحمت کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ رب نے کہا آ جا، تجھے ولیوں کا امام بنا دوں گا۔ حبیب اعجمی کو دیکھو، معروف کرخی کو دیکھو، رابعہ بصری کو دیکھو، حسن بصری کو دیکھو، حضرت داتا گنج بخش کو دیکھو، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو، بابا فرید کو دیکھو، حضور غوث پاک کو دیکھو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو۔ دیکھو ان لوگوں نے کس طرح سے مولا کی طرف پلٹے اور مولا نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مندے تو پیچھے کیوں ہے؟ تو بھی پلٹ کر دیکھ اس مالک کی طرف، تو بھی ذرا ندامت کا اظہار تو کر، رجوع کر۔ توبہ کا مطلب رجوع کرنا، لوٹ آ جانا، لوٹ آنا، باز آ جانا، گناہوں سے پہلو تہی کر لینا، گناہوں سے اپنا منہ موڑ لینا۔
اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ سارا معنی توبہ کا ہے۔ اور اس میں اگر دل نہیں، زبان سے توبہ تو ہے مگر دل اس کی راہ کی طرف متوجہ نہیں، ارادہ نہیں کیا، نیت نہیں کی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نیت کرنا مقصود ہے، اور اس کی نیت کے بارے جائیں۔ شیطان، یہ حدیث مجھے جب میں سناتا ہوں مجھے تو بڑا لطف آتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے عرض کی، کہنے لگا وَعِزَّتِكَ یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم۔ کہنے لگا شیطان، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے آگے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، قال الرب ہائے وعزتی وجلالی، اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی بھی قسم، مجھے اپنے جلال کی بھی قسم، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، فرمایا میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اور اب اسی لیے اللہ کی صفت ہے وہ تواب ہے۔ اللہ کریم تواب، توبہ قبول فرمانے والا ہے، توبہ کی توفیق دینے والا ہے۔ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کر کر کے وہ توبہ کی توفیق ہی چھین لے۔ ہمارے آنکھوں سے آنسو اس کی محبت اور خشیت میں کیوں نہیں بہتے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پتا ہے یہ بار بار صحبت پر زور کیوں دیتا ہوں؟ میں نہیں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ تاجدار کائنات خطاب فرما رہے تھے، خطاب کرتے کرتے ایک صحابی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا مدینے کے بڑے بڑے گناہگار کہاں ہیں؟ وہ آ جائیں اس مجلس میں، چونکہ یہ جو رونے والا ہے اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ رب کے فرشتے بھی رو رہے ہیں اور مالک سے دعا کر رہے ہیں، مولا اس رونے والے کے صدقے جن کو رونا نہیں آ رہا معاف کر دے۔ لوگوں سمجھو، کب تک مولا کی رحمت کی آواز آ رہی ہے؟ پھر ایک دن اعلان ہوگا مسجد سے، فلاں فلاں آج دنیا سے جا چلا گیا، اس کا نماز جنازہ فلاں وقت ادا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بارگاہ سے آواز آ جائے، ایسے ہو جاؤ کہ مولا کی رضا اور اس کی قضا پہ راضی ہونے والے بن جائیں۔ توبۃ النصوحہ کا پورا مضمون سننے کے لیے عرض کروں گا، آپ منگل کی رات تشریف لائے، 7 مارچ، منگل اور بدھ کی درمیانی شب، منگل کی رات نصف شعبان المعظم کی رات ہوگی۔ ہماری مسجد میں انشاءاللہ عظیم الشان شب توبہ میں شب گریہ و بکا ہوگی۔ آپ رونے والوں سے ہم بھی رونا سیکھیں گے۔ تاجدار کائنات کا ایک فرمان سنا کر میں اجازت، بس یہ ضروری ہے، ٹائمنگ انشاءاللہ عشاء کے بعد، عشاء کے فوراً بعد، اور عظیم الشان نعت خواں، قاری، قرہ، اور 12 بجے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہ ایک بات سنانی ہے، پھر اجازت۔ دیکھو جو اس والے ہو جاتے ہیں رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس روایت کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان فرمایا، فرماتے ہیں بہت بڑی بشارت ہے یہ رب کی بارگاہ سے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم، میں نے تو بھی شروع کیا تھا اور میرا پورے کام ابھی بھی موجود ہے چیزیں، میں نے تو اس کا بھی 10% کیا 5% بھی مکمل نہیں کیا، تو عرض کر رہا ہوں حضرت یحییٰ بن اقسم کا وصال ہو گیا۔
اب تو عاشقوں کے خوابات کا بھی انکار شروع ہو گیا ہے. یار یہ تمہاری بستی نہیں ہے, تمہیں کوئی اگر حال والا ملا نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے. ہم دعا کرتے ہیں تمہیں بھی محبوب کا روگ لگے, تمہیں بھی یار کا عشق کا روگ لگے, تمہیں بھی محبوب کے دیدار کا پردہ اٹھے, اور پھر ہم پوچھے بتا پھر جو تڑپنے والے تھے وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے, بتا پھر وہ رونے والے درست تھے کہ غلط تھے, بتا پھر ان کی یاد میں تڑپنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. جسے ان کی یاد مل جائے ان کا عالم جدا ہوتا ہے. تو حضرت یحییٰ بن اقشم کو خواب میں دیکھا, عرض کی ان کے تلامذہ میں سے کسی نے, شاگردوں نے, مریدوں نے ساری زندگی حضور کے دین کی نوکری کی تھی, خدمت کی تھی, نیکی کی, خیر کی بات کی. کہا کیا معاملہ کیا رب نے؟ کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور میرے سارے نامہ اعمال کو کھول دیا. کہا بوڑھے تو نے یہ کام کیے تھے کہ نہیں؟ یہ اس قدر روب تھا. میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے مولا, کیے ہوں گے. اور پھر میں نے عرض کی مولا تیرے محبوب نے تیرا یہ والی بات مجھے ہمیں نہیں بتائی تھی, اس والے زاویے کا اس طرح نہیں بتایا تھا, تیرے محبوب کا فرمان تو کچھ اور تھا. میں نے عرض کی, رب نے پوچھا بتا کیا بتایا تجھے؟ میں نے حدیث سنائی. حضرت عبد الرزاق نے بیان کیا کہ وہ حضرت معمر سے, معمر نے راوی کی حضرت زہری سے, حضرت زہری سے حضرت انس سے, اور وہ تیرے نبی سے کہ تیرے محبوب نے جبرائیل سے یہ بات لے کر بتائی کہ بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, جیسا تو گمان کر لے. اور مجھے تو گمان ہے میرے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں مگر تیری رحمت کے ایک ذرے کے برابر جیسا بھی وزن نہیں ہے. جب یہ بات سنی آواز آئی اور میرا گمان ہے مولا. انہوں نے کہا, میں نے عرض کی میرا گمان ہے مولا تو اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا, تو جہنم میں نہیں ڈالتا. اللہ نے فرمایا جبریل نے سچ کہا, میرے نبی نے بھی سچ کہا. اب دیکھو نسبت کیا کرتی ہے, کہ انس نے بھی سچ کہا, ہائے زہری نے بھی, زہری نے بھی سچ کہا, معمر نے بھی سچ کہا, عبد الرزاق نے بھی سچ کہا. اور عرض فرمایا جاؤ میرے یحییٰ بن اقشم کو لے جاؤ اور اسے جنت کا لباس پہنا دو, یہ میرے غلام ہے, میرا بندہ. آؤ لوگو شب برات کی رات یہ عشق کی خیر لینے آئے اور ہر طرح